خرابیاں جو ہیں، پہلے جو مائیں یہ کہہ کے بھیجتی تھی کہ ہم نے تمہیں اپنی نسبت سے ایک اچھے گھر میں، ایک اچھی جگہ پر، ایک اچھے خاوند کے ساتھ، ایک اچھے لڑکے کے ساتھ تمہارا یہ عقد کر دیا ہے۔ عقد کا مطلب بھی گانٹھ لگانا ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں باندھ دیا ہے۔ اب آگے کام ہوتا ہے خاتون کا۔ اب دیکھیے، ایک دو چیزیں، کہ ایک چیز یہ کہ گفتگو، کہ خامد اب کام سے پتہ نہیں وہ کتنی جھڑکیاں، کتنی غلط سلط اپنے مزاج سے ہٹ کر باتیں سن کے آیا ہے۔ اگر گھر آتے ہی بیوی کا بھی منہ بنا ہوا ہو، یہ بطور مرد کے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ کھانا ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہمارے ہاں کی ایک عام عادت ہے کہ بھی کھانا لاؤ، ہے ہی کچھ نہیں، دیکھے کیا گئے تھے تم مجھے؟ وہ بے شک صبح 10,000 روپیہ دے کے گیا ہو، کہ وہ 10,000 دے کے گیا تھا، وہ تو فلاں فلاں جگہ خرچ ہو گیا، کھانا پکانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں بچا، جب کیا کریں باہر سے لاؤ، باہر جا کے کھاؤ۔ جب خاتون یہ کام کرے گی تو پھر بندہ باہر منہ مارے گا۔ میں نے پہلے بھی کئی بار ایک واقعہ سنایا ہے۔ ایک 21 گریڈ کے افسر صاحب تھے، وہ ایک ہی بیٹی اس نے بیٹی کی انگلینڈ میں شادی کی۔ ایک دن آیا کہ جی وہ بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو، اس سے پہلے بھی اس کو یہ کہا کہ اپنی بیوی کو یہ سمجھائے، 5 گھنٹے کی فون کالیں، ٹیلی فون سرکاری تھا، اس پر اب باتھ روم بھی جانا ہے تو ہولڈ پر رکھ کے چلے گئے، ضرورت ہے، حاجت ہے۔ اب وہ 10 15 20 منٹ کے لیے، اب جو دوسرا اینڈ ہے، اس نے تو اپنے ٹیلی فون کان سے لگایا ہوا، وہ دوسرے اینڈ والا انگیج تو ہے نا ٹیلی فون کے ساتھ۔ اس کی ایک بیٹی، اس نے اپنے کسی دوست کو ٹیلی فون کیا کہ اسے ٹکٹ کٹوا دے دو پاکستان کی 1 وے، اس نے ٹکٹ دے دی۔ ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے بہت سے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس بچی کا سسر آیا انگلینڈ سے، مجھ سے ملا، اس نے بات کہی کہ جی اس طرح بچوں میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس نے کیس کر دیا وہاں یا یہاں جہاں بھی ہو سکتا تھا، وہ یا مجھے یاد طلاق کے لیے، خلا کے لیے۔ تو یہ کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے، بچہ ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی تو وہ اس کی معذرت کے لیے تیار ہے، نہیں کہ ہم نے تو بھیجنا ہی نہیں۔ ڈائیورس لے لی اس نے، اور اس بچی کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی۔ یہ میرے خیال کو 25 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس کا فکرہ، میں نے اس کو کہا کہ یہ بچوں میں معاملہ، ظاہر ہے کہ اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، تم لوگ بھی۔ میں نے کہا کہ اس کا سسر آئے، وہ کہتا کہ جی میں معاملات کو، وہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ اور نہ ماں کا کچھ بگڑا، نہ باپ کا کچھ بگڑا، نہ بھائیوں کا کچھ بگڑا، زندگی اس بچی کی برباد ہوئی۔ تو یہ چیزیں، اس میں یہ معاملہ بھی ہمارے ہاں بہت ہے، یہ ایک بس مالک اپنے رحم اور دستگیری میں رکھے۔ یہ اب ہوتا کیا ہے کہ ماں نے سویرے ٹیلی فون کیا کہ اچھا کہاں کیا کر رہی ہو؟ میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ تمہاری نند کیا کر رہی ہے؟ کہ وہ ابھی سوئی ہوئی ہے۔ وہ سوئی ہوئی ہے، تم کیوں ناشتہ بنا رہی ہو؟ اب ایک فکرہ اور ایک فساد لا انتہا شروع، کہ میں کیوں ناشتہ بناؤں، وہ بھی تو کرتی ہے ناشتہ۔ وہ خود کا بھول جاتی ہے کہ اس کی جب شادی نہیں کی ہوئی تھی اس کے کیا حالات تھے۔ اور یہ ماں کی دشمنی ہے اپنی بیٹی سے، یا باپ کی دشمنی ہے اپنی بیٹی سے۔
ایون یعنی میرے نالج میں کہ جی وہ میں اپنے بیٹے کو کچھ کر رہی تھی کیا، تو کسی اور کو پکڑا دو، نند کو دے دو، اپنی ساس کو دے دو، وہ نہیں کر سکتی ہے، بس ایک فساد شروع۔ مالک پناہ اور دستگیری میں، مالک اپنی پناہ میں اور دستگیری میں، جن بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں مالک انہیں اپنی حفاظت سے، اپنی حفاظت میں رکھے، انہیں اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، خوش و خرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ سسرال جو بچی کا ہے، یہ معاملات خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں طرف حالات کا اس طرح سے معاملہ کیا جائے، ورنہ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری ساری زندگی لڑائی نہیں ہوئی، ناراضگی نہیں ہوئی، یہ بھی جھوٹ ہوگا، انسان ہے۔ ایک یہ جو اشرا وصایا کہ خامد اگر غصے میں ہے تو اس کے سامنے یا ڈپریشن میں ہے اپنی خوشی کا اظہار مت کرو، خامد اگر خوشی میں ہے تو اس کے سامنے اپنی ڈپریشن کا اظہار نہ کرو، اور یہ خامد نے آنا ہے گھر، اس کے لیے کیا جو بھی میسر ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں اس کے لیے موجود ہونا چاہیے، اس کے لیے کپڑے دوسرے موجود آ کے بدلتے، جو بھی اس کی عادت ہے وہ اس کے لیے وہ تیار ہونا چاہیے۔ خامد بیچارہ، میں بیچارہ کہوں گا خامد کو کہ وہ سارا دن کن حالات میں، کس انداز میں، کس طریقے سے دن گزار کے آیا ہے، اور وہ اس کا اظہار کبھی نہیں کرتا کہ مجھے آج باس نے گالیاں دی ہیں یا مجھے آج باس نے یہ کر دیا یا یہ کر دیا، اظہار کبھی نہیں کرتا، لیکن رویے میں یہ بات تو آ جاتی ہے، اور اس موقع پر بیوی کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح وائس ورثہ ہے کہ خامد کو بھی یہ صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، خامد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک غصے میں ہے کسی وقت، دوسرا خاموش ہو جائے یا سائڈ پر ہو جائے، جب مناسب وقت ہو، موڈ ٹھیک ہو، تو اس وقت یہ کہ تم نے یہ بات کی تھی، یہ غلط تھی، اس کو اس طرح ہونا چاہیے۔ اور شاید اس وقت وہ ریئلائز، اگر ایک گالیاں دے رہا ہے دوسرا بھی گالیاں دینا شروع کر دے گا تو پھر سمجھ میں کسی کے بات نہیں آئے گی۔ اگر ایک خاموش ہو جائے، دوسرا مناسب وقت پر اسے یہ کہے کہ یہ تم نے فلاں وقت یہ اس طرح کی بات کی تھی، یہ نامناسب تھی یا ناواجب تھی یا غلط تھی، تو شاید اس کو سوچنے کا بہتر موقع ملے گا۔ جب تلخی میں ہے تو پھر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی لیے دین اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا۔